نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ حضرات، میں آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبیٰ من رآنی و بایمانی، مبارکباد ہے اس شخص کے لیے، تہنیت ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا۔ وطوبیٰ سبع مرات لمن لم یرانی و بایمانی، اور اس شخص کے لیے 7 مرتبہ مبارکباد ہے، 7 مرتبہ تہنیت ہے کہ جس نے مجھے نہیں دیکھا اور ایمان لایا۔ اس حوالے سے آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ہمت اور توفیق بخشی ہے اور اپنا فضل فرمایا ہے کہ آپ اس جو ہے آزمائشی دور کے اندر، جو مصروفیت کا دور ہے، اس میں اپنا وقت نکالیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں۔ لیکن ایک بات بڑی کلیئر کر لیں کہ اس کا مقصد کیا ہو۔ اس حوالے سے سنن دارمی کی ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام، کہ ایک شخص کو موت آئی اس حال میں کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ علم حاصل کر کے اس کا کیریئر پر جو ہے وہ بن جائے، کوئی زندگی میں بلند مقام حاصل کر لے، کسی مسجد میں خطیب لگ جائے، کوئی اچھی جاب حاصل کر لے۔ نہیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ لیحیی بہ الاسلام، تاکہ اسلام کو زندہ کرے۔ تو بینہ و بین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ ابھی اس نے کام نہیں کیا تھا، ابھی صرف حصول علم میں لگا ہوا تھا کہ موت آ گئی۔ تو یہ ہے وہ مقام اور مرتبہ اس کام کا کہ جس کام کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں۔ میں کل کی باتیں، جس طرح تمیدی گفتگو سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہے کہ کل کچھ آواز میں بھی پرابلم آئی، اور ہمارے جو پارٹیسپینٹس تھے، 1000 سے اوپر لوگوں نے رجسٹریشن کروائی تھی، لیکن 100 سے زیادہ ٹیکنیکلی کل آ نہیں پا رہے تھے، تو اس سب کو ایکوموڈیٹ جو کیا گیا ہے۔ تو آج میں کل کی گفتگو کا بھی پہلے 10 منٹ کے اندر، 15 منٹ کے اندر کل کی گفتگو کا بھی خلاصہ بیان کروں گا۔ تمیدی بات کے طور پر پہلی بات میں نے عرض کی تھی کہ اس موضوع کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیے، دنیا میں کوئی بھی انسان ہے تو اگر اس کا جائزہ لیں گے اس کی شخصیت کا، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، اور دیکھیں گے تو اس کی شخصیت کے 2 پہلو جو سامنے آئیں گے، ایک ہے اس کا علم اور ایک ہے اس کا عمل۔ اگر انسان وہ بیمار نہیں ہے، جیسے ایک آدمی فزیکلی بیمار ہو تو چل نہیں سکتا تو معذوری ہے، کوئی اسے اور تکلیف ہے، کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، کوئی ہاتھ جو میں تکلیف ہو گئی ہے، یا کوئی ایسا پرابلم ہے کہ وہ چل پھر نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا یا سن نہیں سکتا، یا اور کچھ ایسے عوارض ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی کہ جس کو علم حاصل ہو اور اس کا علم جو ہے، عمل جو ہے اس علم کے تابع ہوگا، وہ اس کے مطابق کام کرے گا۔ اسی کو ارسطو نے کہا کہ علم نیکی ہے، نالج از ورچو۔ اگر کوئی آدمی اس علم کے مطابق کام نہیں کر رہا تو گویا کوئی نہ کوئی اس کے اندر بیماری ہے، کوئی نہ کوئی معذوری ہے، اس کی شخصیت کے اندر کوئی خلا ہے، کوئی تھردلا پن ہے۔ تو بہرحال یہ علم اور عمل آپس میں دونوں جو ہے باہم مربوط ہیں۔ تو اس کا علم جتنا وسیع ہوگا اس کا عمل بھی اتنا ہی وسیع ہوگا، علم جتنا محدود ہوگا عمل بھی اتنا ہی محدود ہوگا۔
تو بہرحال علم اسلام میں اس علم صحیح کی اساس جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان اصل میں ان حقائق کا نام ہے، علم الحقائق اسے کہتے ہیں، ان ماورائی حقائق کا نام ہے، ما بعد الطبیعاتی حقائق کا نام ہے، جسے ایمان بالغیب بھی کہتے ہیں، کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، علم کی حقیقت کیا ہے، نیکی کی حقیقت کیا ہے۔ یہ جو علم الحقائق ہے اس کا نام ہے ایمان۔ اور ایمان نہ صرف انسان کو علم الحقائق سے روشناس کرواتا ہے، بلکہ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ انسان کو ایک جذبہ محرکہ، ایک موٹیویٹنگ فورس بھی دیتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں جو ایمان جو ہے وہ ہمیں مہیا کرتا ہے۔ دوسری چیز جو تمہیدی طور پر میں نے عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ ان مجالس کے اندر ہم شروع میں تو ایمانیات ثلاثہ کی جو نریشن ہے وہ ہوگی، یعنی ایمانیات ثلاثہ کا بیان ہوگا ایک موٹیویشنل انداز میں، لیکن پھر اس کے بعد ایمان کی تعریف اور اسی طرح ایمان کی جو لغوی بحث ہے، اسی طرح اصطلاحی بحث ہے، یا جو ایمان کے متعلق مباحث ہیں، ایمان کا امن سے تعلق ہے، جہاد سے تعلق ہے، ان پر بات ہوگی۔ اور تیسرے حصے میں ایمان کے ذرائع کیا ہیں، ایمان وجود میں کیسے آتا ہے، کمپوننٹس آف ایمان کیا ہے، اسی طرح ایمان اگر کسی شخص کے اندر راسخ ہو جائے، ایمان اس کے اندر ہو تو اس کے ثمرات کیا ہوں گے، مضمرات کیا ہوں گے، کیا اس کی شخصیت کے اوپر پھل اور پھول ہیں جو لگیں گے، تو ان کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوگی۔ تیسری بات میں نے عرض کی تھی کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج کی اصل آزمائش ذہنی، فکری اور علمی ہے۔ آج اس طرح کی جو ہے تشدد والی آزمائش نہیں ہے۔ آج تو اتنا تشدد انسان برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ اتنا تشدد اگر اس پر ہو جو سابقہ امتوں پر رہا، یعنی کسی شخص کا گوشت جو ہے، کھال جو ہے لوہے کی کنگھی سے نوچ دی جائے، آرا سر پر رکھ کر زندہ انسان کو چیر دیا جائے، کوئی تپتے انگاروں پر لٹا دیا جائے، تو اس سے پہلے ہی آج کا انسان مر جائے گا۔ انسان رفتہ رفتہ جو آگے بڑھے ہیں، زمانے نے ترقی کی ہے، ایوولوشن ہوا ہے، تو جسمانی صحت انسان کی کمزور ہوتی چلی گئی ہے۔ آج اس طرح کی آزمائشیں سہ نہیں سکتا، وہ پہلے ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس حوالے سے ذرا جان لیں کہ آج کی اصل آزمائش جو ہے وہ ہے، اور یہ دعا بھی ہے۔ اسی طرح یہ جو آیات میں نے پڑھی اس کے آخر میں یہ جو بات آئی کہ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیو جو ہم سے پہلے لوگوں پر تو نے ڈالا، اور ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈالیو جو ہماری استطاعت سے اور طاقت سے باہر ہو۔ آج کا دور جو ہے ذہنی اور فکری اعتبار سے جو ہے اس کی آزمائش ہے، اور اس میں سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ یہ جو علم الحقائق ہے اس پر سے یقین ختم ہو جائے۔ اور اسی طرح میں نے وہ برڈلے کی کتاب کا حوالہ بھی دیا تھا، اپیرنس اینڈ ریئلٹی کے حوالے سے، کہ وہ چیزیں جو نہ ان آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں، نہ ان کانوں سے سنی جا سکتی ہیں، وہ ان آنکھوں سے دیکھنے اور کانوں سے سنی والی جانی والی چیزوں سے زیادہ حتمی اور یقینی ہیں۔ تو یہ ایمان درکار ہے۔ آج کل کے دور میں یہ جدید مفکرین جتنے بھی رہے ہیں، انہوں نے اس بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر دی، چاہے وہ ڈارون تھا، چاہے وہ مارکس تھا، چاہے وہ ایڈلر تھا، چاہے فرائیڈ تھا، چاہے والٹیر اور روسو تھے۔ ان سب نے انسان کو حیوان ثابت کرنے کی کوشش کی اور اصل اہمیت اس کائنات کو دی، اس دنیا کی زندگی کو دی۔ یہ وہ شے تھی کہ جو علم الحقائق سے ہٹ کر انسان کی ساری توجہ ان چیزوں پر ہو گئی۔ تو یہ ہے آج کی آزمائش، اور ہم اس آزمائش میں پوری طرح سے جو ہے وہ کھپے ہوئے ہیں۔ یہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فتنہ دانش حاضر سے آگاہ ہوں میں، تو چونکہ میں ڈالا گیا ہوں اس میں مثل خلیل، تو یہ جو آج کی آگ ہے، نمرود کی آگ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آگ تھی، اس کی بجائے آج یہ آگ ہے کہ جس کے اندر ہمارا نوجوان جو ہے وہ سلگ رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، وہ انگاروں پر لوٹ رہا ہے۔ اس حوالے سے جان لیں کہ یہ جو ایمانیات پر ہم نے گفتگو شروع کی ہے، یعنی بنیادی طور پر 3 ایمانیات ہیں، اس پر ہم گفتگو کر چکے تھے۔ جو پہلا حصہ ہے یعنی ایمان باللہ پر، تو اصولی اور نظریاتی اعتبار سے اگرچہ اصل ایمان باللہ ہے، باقی جو دونوں ایمان ہیں، ایمان بالرسالت ہے، ایمان بالآخرہ ہے، وہ اس کی فروعات ہیں، اس کی کرولریز ہیں۔ ایمان باللہ کے بارے میں جان لیں کہ یہی وجہ ہے کہ جو اصولی اور نظری اعتبار سے اعلیٰ و بالا یہی ہے، لہٰذا ایمان مجمل کے جو الفاظ ہیں وہ ذہن میں تازہ کر لیں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ۔
یہ جو کہا گیا کہ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ ہے، اپنی صفات کے حوالے سے اور اپنے ناموں کے حوالے سے، ظاہر ہے کہ قرآن حکیم میں جا بجا اسماء و صفات کے جوڑے آئے، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات پر زور دیا گیا ہے۔ ایک ہے اللہ کو مان لینا، تو اس اللہ کو ماننا جس کا تعارف قرآن ہمیں کروا رہا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروا رہے ہیں۔ ہر آدمی دنیا میں اگر اللہ کو مانتا ہے تو اس کا اپنا خدا ہے، اپنے خدا کا تصور ہے، اپنے اللہ کا تصور ہے۔ ہمارا تصور خدا وہ ہے کہ جس کا تعارف جو کروا دیا گیا قرآن میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسماء و صفات سے، ان میں سے کسی ایک صفت یا ایک اسم کا انکار بھی گویا کہ اس خدا کو ماننے والا نہیں ہے جس خدا پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلی کہ وہ کیا ہے، الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور اسی نے قیوم، اس نے سب کو تھاما ہوا ہے، اسی سے سب کی زندگی ہے، وہی سارا نظام چلا رہا ہے، وہ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہے جو کرتا ہے، وہ کیا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر قادر ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اس نے دنیا میں کچھ قوانین بنائے ہیں جن کے تحت، جن اصولوں کے تحت، قوانین کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے، لیکن وہ ان اصولوں کا اور قوانین کا پابند نہیں ہو گیا، جب چاہے توڑ دے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اس نے قوانین بنا دیے اور چھوڑ دیا اور ان اصولوں پر جو ہے وہ زندگی چل رہی ہے، جیسے آدمی ایک فٹ بال کو لات مارتا ہے، اب اس کا کنٹرول نہیں رہا فٹ بال پر، فٹ بال خود ہی جو ہے وہ رول کرتا جا رہا ہے، جب وقت آئے گا اس کا ٹائم پورا ہوتا ہے تو وہ رک جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے، وہ جب چاہے روک دے، جب چاہے ان قوانین کو توڑ دے۔ اگر ایسا سمجھ لیا جائے تو اس کا مطلب ہے اس سے پھر پکارنے کی ضرورت نہیں، اس سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں، وہ مشکل کشا اور حاجت روا نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس نے قوانین بنا کے چھوڑ دیے، اب وہ کیسے کرے گا؟ تو اس انداز سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے یہ یقین ہو، اور اسباب اور وسائل سے زیادہ اس کے اوپر یقین ہو، یہ ہے اصل ایمان باللہ۔ لیکن آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ آج کی جو تہذیب ہے جو دنیا میں چھائی ہوئی ہے، اس میں سارے کا سارا انحصار، توکل اور بھروسہ اسباب پر چلا گیا ہے، اور مسبب الاسباب نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ اور اس سے اگر اندازہ کریں اور جائزہ لیں دنیا کا، تو مجھ سمیت یہ ڈر لگتا ہے کہ کتنے ہی لوگ ہوں گے جن کا ایمان سلامت رہ گیا ہوگا۔ اگر دیکھیں تو ہم سب کا ایمان جو ہے زیادہ تر وسائل پر اور اسباب پر ہے، مسبب الاسباب پر نہیں ہے۔ اگرچہ اسباب اور وسائل کی نفی نہیں ہے، وہ اپنے طور پر پورے کیے جائیں گے، لیکن ان پر بھروسہ نہ ہو، ان پر جو ہے وہ توکل نہ ہو۔ ایمان نام ہے توکل کا، یقین کا، کہ وہ اللہ کی ذات کے اوپر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب اسباب اور وسائل پر بھروسہ ہو گیا ہے تو اس کی مثال ہمیں یہ ملتی ہے کہ دنیا میں اللہ والوں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ قدر اس شخص کی ہے کہ جس کے پاس یہ وسائل ہیں، اسباب ہے، شہرت ہے، اختیارات ہے۔ اسی طرح ڈر بھی اسی کا ہے۔ جتنا آدمی ایس ایچ او سے ڈرے گا، کوئی پولیس والوں سے ڈرے گا، فوجیوں سے ڈرے گا، وہ اتنا اللہ سے تو نہیں ڈرتا۔ اسی طرح بحیثیت مجموعی، بحیثیت قوم اگر ہم دیکھیں تو سارے کے سارے، وہ پولیس ہو، ہم پولیس والوں سے ڈر رہے، فوج والوں سے ڈر رہے، لیکن وہ فوج ہو، پولیس ہو، قوم ہو، سیاستدان ہو، وہ سارے کے سارے ہو سکتا ہے امریکہ سے ڈر رہے ہو، اللہ سے نہ ڈر رہے ہو، چائنا سے ڈر رہے ہو، انڈیا سے ڈر رہے ہو۔ تو یہ والا معاملہ جو ہے اس انداز میں اگر دیکھیں گے تو آج زیادہ تر ڈر اور خوف، وہ جس کے پاس اختیارات ہیں، جس کے پاس یہ اسباب و وسائل ہیں، ان کا ہے اللہ پر نگاہ۔ یہ ہے وہ فتنہ کہ جس میں اوپر ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور ایمان باللہ کا حاصل یہ ہے کہ امن حاصل ہو، انسان کو سکون حاصل ہو، ذہنی ہو، قلبی ہو، اور وہ کس طور پر ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے رب کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اور اس کے علم کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی ایک سوکھا پتا تک درخت سے نہیں گرتا مگر اس کے علم میں ہوتا ہے، کوئی ایک بوند، کوئی ایک بیج مٹی میں نہیں جو جاتا مگر اس کے علم میں ہوتا ہے، اور کوئی شے آسمانوں کی طرف نہیں چڑھتی مگر اس کے علم میں ہوتی ہے۔ یہ اس کا علم ہے۔ کوئی شے، کوئی کیڑا پتھر کے اندر بھی ہے تو مگر اس کے علم میں ہے۔ تو یہ اس کا علم ہے۔ یہ یقین، یہ ایمان اللہ کی ذات پر ہو کہ سارے وسائل نہ بھی ہوں تب بھی وہ میری مدد کرے گا۔ کلا انا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، قال انا معی ربی سیہدین، کہ کوئی سبب نہیں نظر آ رہا، کوئی اسباب نہیں نظر آ رہے، لیکن یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری مدد کرے گا اور ہمیں راستہ دکھائے گا، ہم پکڑے نہیں جائیں گے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تسلی دے رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کو کہ دیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، چاہے یہ بالکل غار کے اوپر بھی آ گئے۔ تو یہ ہے
یعنی جس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے، نہ انہیں مستقبل کے اندیشے ہیں نہ ماضی پر کوئی افسوس ہے۔ کیوں کہ جو ہو رہا ہے وہ سمجھتے ہیں اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اللہ کی جناب سے ہو رہا ہے۔ اب اس کا ایک نتیجہ اور بھی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا تو میں یہ سمجھوں کہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ کی اس کو سزا نہ دی جائے، اس کو جو ہے وہ پکڑا نہ جائے، یہ اپنی جگہ پر رہے گا دنیا کا قانون اور معاملات، لیکن اصل تکوینی طور پر سمجھا جائے جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زوال خوف و حزن انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ لکی لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، دیکھو جو چیز تم سے چلی جائے اس پر افسوس نہ کیا کرو، دی اسی نے تھی اس نے واپس لے لی، اور جو چیز تمہیں مل جائے اس پر زیادہ اترایا نہ کرو، زیادہ خوش نہ ہوا کرو، کیونکہ یہ اللہ نے دی ہے، اللہ ہی واپس لے لے گا، تمہاری تو تھی نہیں، اللہ نے تمہیں چیز دی ہے، بیٹے ہیں تو اللہ نے دیے ہیں، مال و دولت ہے تو اللہ نے دیا ہے، للہ میراث السماوات والارض، تم سے یہ سمجھتے ہو کہ یہ میراث جو ہے تمہارے بیٹوں کو پوتوں کو چلی جائے گی، ہوتے ہوتے یہ اللہ ہی نے دی تھی، اللہ ہی کے پاس چلی جائے گی۔ تو یہ یقین اللہ کی ذات پر ہو جائے، یہ گویا کہ اس دور کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یہ کیسے ہو، کس طرح سے ہو، اس کے ذرائع کیا ہیں، اور کس انداز میں ہم جو ہے وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ کر اللہ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسباب سے انسان جڑ گیا ہے اور مسبب الاسباب سے جو ہے وہ کٹ کر رہ گیا ہے۔ اب آ جائیے آج کی بات کی طرف کہ ایمان کا دوسرا حصہ، یعنی جو ایمان باللہ کی اگرچہ وہ کرالری ہے اور فروعات میں سے ہے، یعنی ایمان بالرسالت، تو قانونی اعتبار سے اور فقہی اعتبار سے اصل ایمان بالرسالت ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھتا ہو اور آپ کو آخری نبی نہ مانتا ہو تو ہم اسے مسلمان تو نہیں کہیں گے، نہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوگا۔ تو لہٰذا اس دنیا میں قانونی طور پر، قانونی اعتبار سے اصل ایمان جو ہے وہ ایمان بالرسالت ہے۔ ایمان بالرسالت کے 3 اجزاء ہیں، یعنی فرشتہ، کتاب اور رسول، ان تینوں اجزاء کے مجموعے کا نام ہے ایمان بالرسالت۔ یعنی اس میں آ گیا کہ فرشتے پر ایمان، تو فرشتے پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ نہ ہمیں کبھی فرشتہ نظر آیا ہے، نہ کبھی اس سے واسطہ پڑا ہے، اور لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ ایمان کا جزو لازم ہے۔ اچھا، انہی کے ماننے سے اصل میں یہ پتہ چلتا ہے یہ کلام کس کی طرف سے آیا، ورنہ پھر ماننا پڑے گا کہ یہ کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، جو قرآن ہمارے سامنے ہے، یہ پھر ہم کہیں گے کہ محمد رسول اللہ، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، لیکن ہم پھر یہ کہنا پڑے گا کہ یہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے۔ تو اس حوالے سے سمجھ لیں کہ فرشتے پر ایمان لانا ضروری ہے، اگرچہ نہ ہم نے انہیں دیکھا، نہ جو ہے وہ ہم سے واسطہ پڑا، لیکن اس پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے۔ فرشتے ایک طرف نوری مخلوق ہے، تو نوری مخلوق ہونے کے اعتبار سے ایک طرف ان کا قرب ہے اللہ تعالیٰ سے، اور دوسری طرف وہ مخلوق ہے، تو مخلوق ہونے کے اعتبار سے ان کا ایک قرب ہے جو ہے وہ انسانوں سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جو جاری کیا، خود سورہ حج میں یہ بات آ گئی آخری رکوع کے اندر کہ اللہ یستفی من الملائکہ، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی رسول، ومن الناس، اور انسانوں میں سے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا پیغام جو اس نے فرشتوں میں سے، جیسے جبرائیل امی کو چنا سارے فرشتوں میں سے رسول اپنے پیغام کے لیے، اور پھر انسانوں میں سے وہ انبیاء چنتا رہا ہے، اور پھر رسول ملک جو تھا وہ رسول انسانوں میں سے جو رسول ہوتے تھے ان کے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لاتا تھا، اور وہ پیغام جو ہے کل نوع انسانی تک پہنچاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 2 مرتبہ بڑی شد و مد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن حکیم میں جبرائیل امی سے کیا گیا۔ ویسے تو بہت ساری جگہوں پر ہے اور بہت ساری احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن اصل ملکوتی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امی کو 2 مرتبہ دیکھا۔ ایک مرتبہ جب آپ پہاڑ پر سے نیچے آ رہے تھے، یعنی غار حرا سے اترتے ہوئے نیچے آ رہے تھے، تو آپ کو آواز آئی اپنی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر آپ اترے تو پھر آواز آئی یا محمد، آپ نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ اسی طرح جب تیسری مرتبہ آواز آئی تو آپ کی نگاہ اوپر پڑی ہے افق آسمان پر، تو آپ نے دیکھا کہ جبریل امی جو ہے وہ پورے افق پر چھائے ہوئے۔ دوسری مرتبہ آپ نے انہیں دیکھا ہے سدرۃ المنتہا پر،
جب آپ معراج پر گئے ہیں تو وہاں ملاقات ہوئی ہے، وہاں ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ ویسے تو جبریل امی حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں بھی جو ہے وہ انسانی صورت میں بھی آپ کے پاس آتے تھے، لیکن یہ اس کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ وہ اس وجہ سے کہ آپ کی ملاقات جو ہے وہ جبریل امی سے ثابت ہو جائے، یعنی ثابت تو ہے ہی ہے لیکن ہمارے سامنے بھی یہ شد و مد کے ساتھ آ جائے کہ یہ کلام اللہ کا ہے اور جبریل کے لیے سے انہو نزلہ علی قلبک، اس نے تو اس کو نازل کیا ہے آپ کے قلب مبارک پر۔ اور جبریل امی کی تعریف کی گئی کہ بڑی قوت والے ہیں، ذو مرہ، بڑے جو ہے ذو قوہ، بڑی قوت والے اور بڑے امانت دار ہیں، اور عرش والے جو ہے وہ ان کی باتوں کو بھی مانتے ہیں، وہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ تو جبریل امی کی یہ شد و مد سے تعریف اس انداز میں کی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات جو ہے وہ ثابت کی گئی۔ اس کو بالکل اس انداز میں سمجھ لیں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فلاں بات جو ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس کو ثابت ہم کیسے کرتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں تابعی سے سنا، اور فلاں تابعی نے فلاں صحابی سے سنا، اور فلاں صحابی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تو یہ پوری سند ہے، یہ ترک ہے جو سیدھا کہ چلا جاتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ پھر اس پر بحث ہوتی ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی بھی ہے یا نہیں، وہ ہم اثر تھے، ایک علاقے کے رہنے والے تھے یا دور دراز علاقے کے، تو سفر بھی ہوا یا نہیں، ملاقات ہوئی بھی یا نہیں۔ تو یہ جو حدیث اللہ ہے، یہ جو ہمارے پاس اللہ کا پیغام آیا ہے، یہ جس ذریعے سے آیا ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب واقعہ معراج ہوا تو لوگ بڑے خوش ہوئے جو مشرکین تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ سنتے وہ جو تمہارے صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ہی رات میں یہاں مسجد حرام سے مکہ سے بیت المقدس فلسطین گیا، اور وہاں سے میں 7 آسمانوں کی سیر کی اور واپس آ گیا ایک ہی رات میں۔ تو ان کا خیال تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس پر اچنبھے کا اظہار کریں گے، شاید جو ہے وہ انکار کریں، شاید باز پرس کریں۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے کہا کیا واقعی حضور یہ کہتے ہیں؟ تو ان کا ہاں واقعی، آ کے چل کے سن لو۔ تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر محمد یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ہی رات میں یہاں سے فلسطین گیا اور وہاں سے 7 آسمانوں پر، تو وہ سچ کہتے ہیں، یہ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ اس کی وجہ سمجھ لیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں یہ مانتا ہوں کہ روز فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے تو اس میں کیا بڑی بات ہے کہ ایک دن آپ جو ہے وہ اوپر چلے گئے۔ تو لہٰذا یہ تصدیق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہی وجہ ہے کہ جو ایمان کی ایک تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان نام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی، جو باتیں لائی ہیں، ان کی تصدیق کا نام اصل میں ایمان ہے۔ اسی طرح یہ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا۔ سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں آیا کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ مشورہ کیا کہ میں زمین میں جو ہے وہ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کچھ اعتراض بھی کیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں خالی اس کو خلافت ہی نہیں دے رہا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو علم بھی دے رہا ہوں۔ تو یہ دنیاوی علم پوٹینشلی بالقوہ حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا، یہ نسل آدم کو جو ہے وہ میراث قرار دے دی گئی، رکھ دیا گیا۔ لیکن یہ علم جو ترقی کرے گا، جو سوالات پیدا ہوں گے، تو بہت ساری ایسی چیزیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ تم فیصلہ نہیں کر سکو گے۔ اس کی چھوٹی سی میں مثال اگر سمجھانے کے لیے دوں تو وہ یہ ہے کہ ایک انسان کو اگر فیصلہ کرنا پڑ جائے کہ وہ اپنی وراثت کس کو منتقل کرے، اس کے سامنے بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، باپ بھی بیٹھا ہے، بچے بھی بیٹھے ہیں، اور اسی طرح بڑے بھائی بھی بیٹھے ہیں، تو اب مسئلہ آ جاتا ہے کہ وہ اپنی وراثت ان میں سے کس کو دے اور کس طرح سے دے، کس انداز میں تقسیم کر کے دے۔ دیکھیں، والدین کہیں گے کہ ہمیں دو، ہم نے تمہیں پالا پوسا ہے، کیا کیا تمہارے لیے نہیں جھیلا۔ بڑا بھائی کہے گا کہ میں نے سارے اخراجات برداشت کیے ہیں۔ اولاد کہے گی ہمارے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہو۔ بیوی اٹھ کھڑی ہوگی کہ دیکھیے جی، میں نے آپ کے لیے جو ہے اپنا پورا گھر چھوڑا، بہن بھائی چھوڑے، خاندان چھوڑا، آپ میرے لیے اپنی وراثت نہیں چھوڑ سکتے، اپنی چیزیں مجھے نہیں دے سکتے۔ تو ایک انسان کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ماں کو دے، کوئی دوسرا بیوی کو دے، تیسرا باپ کو دے، چوتھا بڑے بھائی کو دے، کوئی اولاد کو دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ فیصلہ تم نہیں کر سکتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے وراثت کے قوانین ہمیں دیے، تو اب سارے اس پر راضی ہیں۔ یہ بڑا سکھ والا معاملہ ہمارے لیے ہو گیا، ہمیں فیصلہ کرنا پڑ جاتا تو کتنی مشکل میں ہو جاتے۔
تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں تم نہیں جانتے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ تم یہ سوال اٹھاؤ کہ یہ کائنات کا آغاز کیسے ہوا، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، علم کی حقیقت کیا ہے، نیکی کی حقیقت کیا ہے، تم نے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے، یہی زندگی ہے یا کوئی اور زندگی بھی ہے؟ تو یہ وہ جوابات ہیں کہ جو تمہیں اس دنیاوی علم سے نہیں ملیں گے، اس کے لیے تمہیں ایک اور علم چاہیے۔ تو اور اسی طرح جب یہ دنیا ترقی کرتی رہے گی اور کچھ سوالات پیدا ہوں گے، یہ زمانہ جو علامہ آدم الاسماء کلھا والا علم جو ہے وہ آگے بڑھے گا تو اور پیدا ہوں گے۔ جب تم جو ہے وہ سیکھ لو گے سود لینا، بے حیائی، تو اب اس کے متعلق بھی تمہیں قوانین کی ضرورت ہوگی، تمہارے لیے اصلاح کی ضرورت ہوگی کہ وہ ہدایات بھی دی جائے۔ تو لہٰذا اسی رکوع کے آخر میں فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو جب کبھی بھی تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے تو جس کسی نے اس ہدایت کی پیروی کی اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بھیجتا رہے گا اپنی جانب سے ہدایت، اور وہ ہدایت لے کر آیا ہے فرشتہ۔ اور فرشتہ کس کے پاس وہ ہدایت لے کر آتا ہے؟ کتاب کی صورت میں یا پیغام کی صورت میں رسول کے پاس لے کر آتا ہے۔ تو جو بھی ہدایت آتی تھی کسی بھی نبی پر، پہلے وہ خود اس پر انسان ہونے کے ناطے خود بھی اس پر عمل کرتے اور پھر اس کا تقاضا کرتے، لوگوں سے بھی اس کا تقاضا کرتے کہ وہ عمل کریں، اور رسول ہونے کے ناطے وہ دوسروں تک پہنچاتے۔ لہٰذا جو بھی رسول دنیا میں آئے وہ اس دعوے کے ساتھ آئے کہ انا اول المومنین انا اول المسلمین، کہ میں ہوں کہ سب سے پہلے اس بات پر ایمان لانے والا، میں ہوں سب سے پہلے جو ہے سر تسلیم خم کرنے والا، فرما برداری اختیار کرنے والا، جو بھی اللہ کا حکم آیا ہے اور اسی کا وہ تقاضا کرتے۔ اللہ نے چونکہ ان کو معین کیا تھا تو وہ عمل کر کے تاکہ بتائیں کہ عمل کیسے کرنا ہے۔ مثلا نماز کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اب انبیاء ہمیں بتائیں کہ نماز پڑھنی کیسے ہے۔ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھا کرو کہ جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اسی طرح زکوٰۃ وہ دینی کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم تو دے دیا کہ زکوٰۃ دو، لیکن دینی کتنی ہے، سال بعد دینی ہے، مہینے بعد دینی ہے، پرسنٹیج کتنی دینی ہے، حج کیسے کرنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے۔ یہ وہ احکامات ہیں کہ جس پر عمل کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہمیں بتایا۔ اب رسول کو ماننے کا ایک تقاضا ہے، اور وہ ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اتباع کی جائے۔ ان کی پوجا نہیں ہے، ان کی پرستش نہیں ہے، نہ ان کی عبادت ہے، لیکن پیروی ہے۔ پیروی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں ہدایت دی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت پائی اور صراط مستقیم جو ہے وہ معین کی۔ لہٰذا ان کے ماننے کا اصل تقاضا جو ہے، وہ اصل معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اتباع کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، جن چیزوں میں آپ نے حکم دیا اور جن چیزوں میں نہیں دیا، یہ اتباع کا ذرا بڑا وسیع مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں ارم دیکھتے ہیں، تو آپ کے نقش پا کی پیروی کرنا، یہ ہے اتباع۔ لہذا اتباع کا تقاضا کیا ہے؟ اس کو اس بات سے سمجھ لیں کہ ایک اہل ایمان کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اہل ایمان شدید ترین محبت میں ہوتے ہیں اللہ سے، لیکن اللہ کے بعد ان کی شدید محبت ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت انس سے جو روایت ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک کہ یہاں تک کہ میں محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والدین سے، اس کے اولاد سے اور ساری کی ساری نوع انسانی سے۔ یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں ایک دلچسپ واقعہ ہے جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تمہیں مجھ سے جو ہے وہ سب سے زیادہ محبت ہے، اپنے والدین سے بھی اپنی اولاد سے بھی؟ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی حضور مجھے سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ تو پھر حضور نے پوچھا کیا تمہارے اپنے آپ سے بھی؟ یعنی اگر تم اپنے آپ سے بھی تو محبت کرتا ہے انسان، تمہارے اپنے آپ سے بھی جو ہے وہ مجھ سے زیادہ محبت ہے یا خود سے زیادہ ہے؟ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا ہاں حضور مجھے اپنے آپ سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے آپ نے اندازہ لگایا، کیسے سوچا؟
تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں نے سوچا کہ اگر سامنے سے دو تیر آئیں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، ایک میری طرف آئے، تو بہرحال جان اچھی لگتی ہے، میں اپنے آپ کو بچاؤں گا اس تیر سے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر ایک تیر سامنے سے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ مجھے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے۔ تو جب میں نے یہ سوچا کہ وہ تیر میرے آر پار ہو، مجھے لگ جائے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاؤں، تو اب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اپنے آپ سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ البتہ اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، وہ جو اتباع ہے، تو وہ کیسے کرنا ہے، اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ وہ کیا کوئی دن منانے سے، عید میلاد النبی میں چراغاں کرنے سے یا نعتیں پڑھنے سے ہوگا؟ اندازہ کیسے ہوگا؟ وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے کہ تیرے حسن خلق کی ایک چھینٹ تک مجھ پر پڑ نہ سکی، میں ہوں کہ شہر کے در و بام کو سجا دیا۔ لیکن عمل کی طرف ہم دیکھیں یا ان چیزوں کی طرف تو وہ کوئی ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہمارے اعمال جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہیں، بلکہ اتباع کا دعویٰ جو ہے یہ پھر درست نہ ہوگا کہ اگر ذرا ہم دیکھیں کہ نہ ہماری شکل و صورت، نہ طرز بود و باش، نہ رہن سہن یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اگر نہیں ہے تو پھر یا شاید یہ اتباع اور گھر والا معاملہ جو ہے نہ ہمارا گھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، نہ ہماری منڈیاں اس طریقے پر ہوں، نہ تجارت اس طریقے پر چل رہی ہو، نہ سیاست اس طریقے پر چل رہی ہو، نہ ملک کا عدالتی نظام اس پر چل رہا ہو، تو کیسے بحیثیت قوم، بحیثیت مجموعی ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یا ہم آپ کا اتباع کرنے والے ہیں، یا ہم آپ کے امتی ہیں؟ محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مانو، ورنہ پھر آئیڈیل کوئی اور ہے، کیونکہ جس کو انسان آئیڈیل مانتا ہے اسی جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، اسی جیسا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دنیا میں یہ ہوتا رہا ہے کہ جو قومیں اپنے لیڈروں سے محبت کرتی ہیں انہی جیسی واسکٹ پہنتی ہیں، انہی جیسی ٹوپی پہنتی ہیں، انہی جیسے جو ہے وہ ماؤ زیتونگ کی واسکٹ، نہرو کی کیپ، یہ جو ہے اس کا انداز جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جیسے لوگ بال کٹواتے ہیں، بلکہ آج تو کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جو داڑھی بھی رکھتے ہیں تو وہ اصل میں ہالی ووڈ کے اداکاروں کو دیکھ کر جو ہے وہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہوں اور آپ کے اسوے کو مانا جائے۔ اگر ہادی مانا ہے تو ہدایت پھر وہاں سے لینی ہوگی، ورنہ یہ انسان دعا تو کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے سورہ فاتحہ میں یہ جو بات آتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، روزانہ 5 وقت میں اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ سنتے ہیں تو یہ بات جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، اور اسی کی وضاحت کرتے ہیں انعمت علیہم، یہ کہ جن پر جو نے انعام کیا، یعنی ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا کہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جو مغضوب علیہم ہوئے، جن پر تیرا غضب ہوا اور جو ہے وہ گمراہ ہوئے، ان کے پر نہ جانا۔ اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ منم یافتہ لوگوں کا راستہ کیا ہے، وہ ہمارے سامنے کھلا پڑا ہو اور اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ ہم راستہ اختیار کریں مغضوب علیہم و لوگوں کا اور ولضالین لوگوں کا، تو پھر کیا ہوگا ہماری اس نماز کا، کیا ہوگا ہماری اس دعا کا جو ہم پکارتے ہیں کہ نماز میں تو ہم کہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، لیکن راستہ جو ہے ہم عملاً اس وقت جو ہے وہ دوسری قوموں کا کہ جو گمراہ ہیں اور جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، یہودیوں کا، ان کا راستہ جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے میری سنت پسند ہے اسے مجھ سے محبت ہے، اور وہی شخص جو ہے وہ میرے آخرت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اصل میں سفینہ نوح کی مانند ہے، کہ جس طرح اس کے اندر جو بھی بیٹھ گیا، جو بھی چڑھ گیا اس سفینہ نوح کے اندر تو وہ بچ گیا، اس عذاب سے بچ گیا، اس مصیبت سے بچ گیا، وہ جو طوفان آیا تھا اس سے بچ گیا۔ اور اسی لیے شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا،
کہ میرا ہر ایک امتی جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے کہ جو خود انکار کر دے۔ اس پر صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ کون امتی ہوگا، کون فرد ہوگا کہ جو خود جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دے۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن آتانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا انکار کر دیا جنت میں داخل ہونے سے۔ ایمان بالرسالت کا اصل تقاضا کیا ہے کہ تشخص، پہچان، دنیا میں پہچان ہو جائے کہ آپ کس کے امتی ہیں، آپ کو دیکھ کر پتہ چل جائے کہ آپ کس کے امتی ہیں۔ یہ دنیا میں جو علیحدگی ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ وہ رسالت ہی کی بنیاد پر علیحدگی ہے کہ یہ کس کے امتی ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اور کسی کو دیکھ کر اگر یہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کس کا امتی ہے تو پھر سوچنا پڑے گا۔ تو ایمان بالرسالت پھر اس کا کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل سمجھ لیں کہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تشخص کو اس قدر جو ہے وہ امفیسائز کیا، اس قدر اس کے اوپر زور دیا۔ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ شریعت کے اندر اگر کوئی حکم نہیں آیا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ شرائع کی پیروی کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں دیکھتے کہ یہ حکم وہاں پر کیسے تھا، اس پر عمل پیرا ہوتے، اس کا حکم دیتے۔ لیکن جہاں تک تہذیب و تمدن کا تعلق تھا، طرز بود و باش کا تعلق تھا، رہن سہن کا تعلق تھا، اس میں ایک ایک چیز آپ نے علیحدہ کی اور مخالفت کی، اس سے علیحدہ چلے۔ یعنی اگر یہودی ایسے کھاتے ہیں تم ایسے کھاؤ، وہ ایسے کرتے ہیں تم ایسے کرو، وہ ایسے پہنتے ہیں تم ایسے پہنو، وہ ایسے سر پر ٹوپی پہنتے ہیں تم ایسے پہنو۔ یعنی طرز بود و باش میں اس چیز کی مخالفت کی، اور یہ بات اس انداز سے بھی نظر آتی ہے کہ دیکھ کر پتہ چل جانا چاہیے۔ اور یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا بھی ہے کہ آج جس طرح ہم غیروں کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں، ان کے طرز بود و باش کو اختیار کرتے ہیں، ایک وقت میں جس وقت مسلمان اوپر تھے، ان کا لوہا دنیا میں مانا جاتا تھا، ان کے پاس قوت تھی، تو دنیا ان کی پیروی کرتی تھی، ان جیسا انداز اختیار کرتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کہ کوئی بھی اہل کتاب، کوئی بھی غیر مسلم مسلمانوں جیسا جو ہے وہ طرز لباس، اس کا چہرہ مورا مسلمانوں جیسا نہ اختیار کرے۔ گویا کہ جب میں نکلوں ریاست کے اندر تو دیکھ کر ہی پتہ چل جائے کہ کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم ہے۔ ان جیسا حلیہ جو ہے کہا گیا کہ مسلمانوں جیسا وہ اختیار نہ کریں گے۔ آج اس طرح کے حکم ہے کہ مسلمان جو ہے ان غیروں جیسا حلیہ اختیار نہ کریں، جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ یہ ہے آج کا ایک معاملہ۔ تو ایمان بالرسالت کا اصل معاملہ یہ ہے کہ پہچان، کہ انسان کی پہچان ہو کہ وہ کس نبی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ پہچان ہے، وہ دیکھ کر اگر نظر آ رہا ہے تو معاملہ جو ہے وہ ظاہری اعتبار سے یہ ہوگا کہ وہ ایمان بالرسالت پر قائم ہے، ورنہ پھر دعوے ہیں اور باتیں ہیں۔ ایمان بالرسالت کا معاملہ یہ ہے کہ ماننا ہے تو پھر ساری تفاصیل سے کے ساتھ مانو۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، یہ پورا پیکیج ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، پورا ہول پیکیج کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، جس طرح کے وضو کرنے کا طریقہ سکھایا، جس طرح کے حکومت کرنے کا طریقہ سکھایا، جس طرح کے تجارت کرنے کا طریقہ سکھایا، جس طرح کے عدل کرنے کا طریقہ سکھایا، یہ ایز اے ہول پورے پیکج کے طور پر ہمیں اپنانا ہوگا۔ ورنہ ہو سکتا ہے کہ انفرادی زندگی میں تو ہم اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہوں، ایمان بالرسالت کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہوں، لیکن بحیثیت مجموعی تو اس وقت نظر آ رہا ہے کہ پوری دنیا میں ہم ایمان بالرسالت کے اوپر نہیں چل رہے، اور علمی اور فکری اعتبار سے ہمارا کوئی زیادہ تعلق جو نظر آتا ہے وہ رہا نہیں۔ ایک جذباتی تعلق بہرحال اس امت کے اندر اب بھی موجود ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسے دانشور بھی موجود ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس وقت تک کے لیے تھے اور ان کی اتباع اس وقت تک کے لیے لازم تھی۔ قرآن ابدی ہے اور قرآن کی ہدایات، اور ان میں سے بھی قرآن کی اخلاقی ہدایات، وہ جو قوانین تھے، جو چیزیں تھیں، وہ صرف اس وقت تک کے لیے تھے۔ اور یہ اصل میں شیطان کا ہتھکنڈہ رہا ہے، یہ شیطان کا ایک پروپیگنڈا رہا ہے کہ وہ ایمان بالرسالت کو جدا کر دے۔
یہی وجہ ہے کہ اس نے یہودیوں کو پٹی پڑھائی اور یہودیوں نے تعریفیں شروع کی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، جہاں انہیں پیروی کا حکم تھا، جہاں ان قوانین کو وہ جو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرائع تھی ان سے کیسے ڈیویٹ کریں، کس طرح نکلیں، یہ انہوں نے تعریفات کی۔ اسی طرح بلکہ اس کی انتہا کر دی عیسائیوں نے کہ انہوں نے پوری شریعت ہی اڑا دی، پوری شریعت ہی ختم کر دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رسولوں کی اہمیت دنیا میں کم ہو کر رہ گئی۔ یہ ظاہر ہے عیسائیوں کی بڑی ایک اکثریت ہے اور انہوں نے اس انتہا پر گئے کہ محبت میں تو انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن عملاً کیا کیا؟ عملاً پوری کی پوری شریعت منسوخ کر کے رکھ دی جو رسولوں کے ذریعے ان تک پہنچی تھی۔ اور پھر جب ان کی اہمیت ہی رسولوں کی کم ہو گئی تو ان کی توہین کی جانے لگی، ان دنیا میں انہیں گالیاں دی جانے لگی۔ اب یہ ہے وہ شے جو ان کے ہاں تو رائج ہو چکی اور وہ اس کا برا محسوس نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہم یہودی ہیں، ہمیں وہ کتنی بڑی بڑی گالیاں جو ایسی ایسی دیتے ہیں کہ جو زبان پر انسان لا نہیں سکتا۔ اسی کا مطالبہ ہے کہ جو اب پھر ہم سے بھی شروع ہو گیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ہم رسولوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں تو تم مسلمان کیوں دیتے ہو؟ اصل میں اس ساری کوشش کا معاملہ یہ ہے کہ رسالت کے ساتھ سے کاٹا جائے، اور ہمارے ہاں بھی اس کا اعلان تو نہیں کیا جاتا لیکن فکری تعلق جو ہے وہ ہم نے بھی ختم کر دیا کہ ہم رہنمائی لینے کو تیار نہیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم IMF سے تو لے لیں گے، باقی دنیا سے لے لیں گے، چائنا ماڈل جو ہے وہ اختیار کرنے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ماڈل دیا ہے وہ جو ہے وہ اختیار کرنے کو ہم تیار نہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ فکری اعتبار سے جو ہے وہ ہمارا تعلق اس طور پر بحیثیت امت بحیثیت قوم نہیں رہا۔ وہ چاہے ہم سعودیہ کے ماڈل کی طرف توجہ دیں کہ عبداللہ کی باتیں تو سارے مان لیتے ہیں، ہماری باتیں کیوں نہیں مانی جاتی ہیں، یعنی سلیمان کی جو باتیں ہیں وہ مان لی، عبداللہ بن سلیمان کی باتیں، محمد بن سلیمان کی باتیں تو مان لی جاتی ہیں۔ بہرحال ایک جذباتی تعلق جو امت مسلمہ کا رہ گیا ہے وہ بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ ہے امتحان، یہ ہے آزمائش جو آج کے دور کی ہے، وہ جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی جذباتی تعلق ہے اور جو بھی اس بنیاد پر ایک تہذیب جو ہے وہ وجود میں پائی ہے، اصل میں ایمان بالرسالت کے نتیجے میں ایک تہذیب ہے اور ایک تمدن ہے جو ارتقا پاتا ہے۔ تمہارا طرز بود و باش کیا ہوگا، طرز رہائش کیا ہوگا، پہننے کا طریقہ کیا ہوگا، چہرہ مورا کیسا ہوگا، یہ پوری ایک تہذیب ہے جو وجود میں آتی ہے۔ اور بہرحال اس بچی کھچی تہذیب کے پیچھے بھی دنیا پڑی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ یہ تہذیبیں ٹکرائیں گی، یہ جو ہے نا کلیش آف سویلائزیشن یہ ہو کر رہے گا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہذیب ہے جس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے جذباتی تعلق بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ اگر ہم اس بنیاد سے جڑے رہیں گے اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ اس راستے پر ہم رہیں گے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، کہ تم پر لازم ہے کہ مضبوطی سے پکڑے رکھو میری سنت کو اور میرے جو خلفاء تھے ان کی سنت کو، جو مہدیین راشدین وہ جو میرے خلفاء گزرے ہیں ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ تو یہ جو لوگ بھی پکڑے رکھیں گے پھر کیا معاملہ ہوگا کہ یہ تہذیبیں جو ہے وہ کلیش آف سویلائزیشن ہوگا اور وہ بڑی جنگ ہو کر رہے گی اس کے نتیجے میں، چونکہ علادگی جو ہے وہ اصلاً ایمان بالرسالت کی بنیاد پر ہے دنیا میں، اور یہ ٹکراؤ جو ہے وہ وجود میں آ کر رہے گا، اور جس کی خبریں دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایمان بالرسالت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی راہ جدا کر لینے کا نام ہی تفرقہ ہے۔ وہ چاہے جمہوریت کو سامنے رکھ کر کیا جائے، چاہے جو ہے وہ عقل پرستی کو سامنے رکھ کر کیا جائے، چاہے سائنٹزم کو سامنے رکھ کر کیا جائے، چاہے لبرلزم کو رکھ کر اور روشن خیالی کے نام پر یہ تفرقہ کیا جائے یا جمہوریت کے نام پر تفرقہ کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل تفرقہ یہ ہے جو دنیا میں وجود میں آ چکا ہے۔ وہ ہمیں اور شیطان نے پٹی پڑھا دی کہ یہ جو حنفی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ مالکی، یہ تفرقہ نہیں، یہ اختلاف ہے، علمی اختلاف ہے۔ اصل تفرقہ تو یہ ہے جو سیاسی بنیادوں پر دنیا میں وجود میں آ چکا، جو مالیاتی بنیادوں پر دنیا میں آ چکا، عدالتی نظام کی بنیاد پر دنیا میں آ چکا، لبرلزم اور فاشزم کے نام پر دنیا میں وجود میں آ چکا یہ، اور وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی راہ کو جدا کر لینا۔ انشاءاللہ العزیز کل یعنی نہیں اگلے ہفتے جو 2 ہمارے پیریڈ ہوں گے اس میں پھر ہم ایمان کی جو تیسری ڈائمنشن ہے، تیسری کرالری ہے ایمان باللہ کی، ایمان بالآخرہ، اس پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، جس طرح جذباتی تعلق ہے، علمی اور فکری اعتبار سے بھی ہمارا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے۔